راتوں کی تنہائی میں اللہ کے آگے بے پناہ آنسو بہاتے ہو، مگر پھر بھی اللہ دعاؤں کا جواب نہیں دے رہا۔ کبھی کبھی دل شکستہ ہو کر سوچتے ہو نا کہ میری فریادیں، میری عبادتیں، میرے اتنے غم آخر اللہ دیکھ کیوں نہیں رہا؟ میرا ٹوٹا دل، میرے زار زار آنسو اللہ کب مجھے نوازے گا؟ تو اے انسان، جان رکھو کہ تمہارے آنسو اور تمہارا ٹوٹا ہوا دل میرے اللہ کے نزدیک بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے، کہ جب تم رات کی تنہائی میں میرے رب کے آگے زاروں کی طرح آنسو بہاتے ہو تو جانتے ہو کہ میرا رب کیا کرتا ہے، کیا کہتا ہے۔ وہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ آخر وہ کون ہے جس نے میرے بندے کو رلا دیا؟ تو فرشتے کہتے ہیں تو بہترین جاننے والا ہے۔ پھر فرشتے اللہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا اللہ، تیرے بندے نے مسکرانا چھوڑ دیا، تیرے بندے نے ہنسنا چھوڑ دیا۔ پھر فرشتے اس بندے کے غم پر روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ، یقیناً تو ہی بہترین جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے، اور فریاد کرتے ہیں یا اللہ، مہربانی کر ان کی مشکل کو آسان کر دے۔ پھر میرا رب فرماتا ہے میرا بندہ رو رہا ہے اس چیز کے لیے جس سے اس نے بے پناہ محبت کی اور پھر اسے گوا دیا۔ اور پھر جو میرا رب کہتا ہے، میرا رب فرماتا ہے کہ جو کچھ میرے بندے نے کھو دیا، مجھے قسم ہے اپنی ذات کی کہ میں اسے دنیا اور دنیا کے بعد والی زندگی میں ایسی بہترین چیز سے نوازوں گا کہ ہر کوئی حیران رہ جائے گا۔ اتنی اہمیت رکھتے ہیں تمہارے راتوں کے آنسو تمہارے اللہ کے نزدیک، تم سے محبت کرنے والے اللہ کے نزدیک۔ اے انسان، میرا رب فرماتا ہے کہ خود کو ہرگز کمزور نہ پڑنے دو، اللہ ساری باتیں سنتا ہے اور وہ نہایت باخبر ہے۔ یاد رکھو کہ میرا رب اپنے بندوں سے غافل نہیں، وہ تمہیں سن بھی رہا ہے اور تمہیں دیکھ بھی رہا ہے۔ وہی ہے جو تمہارے دلوں کے حال سے بخوبی واقف ہے۔ تم ڈرو مت اور نہ ہی غم کرو، یقیناً میرا رب تمہارے ساتھ ہی موجود ہے۔ تمہارے ٹوٹے دلوں کے لیے میرا رب فرماتا ہے کہ دل شکستہ نہ ہو، کیونکہ یہ وقت تم پر اس لیے لایا گیا ہے کہ تم میں سے سچے مومن کون ہیں انہیں پرکھا جا سکے۔ میرا رب اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، وہ تمہارے ایک ایک آنسو کا حساب رکھتا ہے اور تمہاری ایک ایک آہ کو سنبھال رکھتا ہے۔ پھر تمہارا تہجد جیسی عبادت میں مانگنا تو اسے پل بھر میں راضی کر دیتا ہے۔ قادر و بااختیار اللہ، اس کے ایک لفظ کن میں اتنی طاقت ہے جس سے وہ دو جہانوں کو بدل سکتا ہے۔ اتنی طاقت کے باوجود اگر وہ تمہاری چھوٹی سی دعا کو قبول کرنے میں وقت لے رہا ہے تو یقیناً کوئی حکمت پوشیدہ ہے۔ تم یقین رکھو کہ اللہ کے آگے تمہارے بہائے گئے آنسوؤں نے تمہاری دعاؤں کو فیصلہ کن مراحل میں داخل کر دیا ہے۔ اب وہی دعائیں تمہارا مقدر پلٹ دیں گی۔ اللہ پر یقین رکھو، اور تم جانتے ہو کہ یقین کیا ہے۔ تمہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جب سے تم نے دین میں قدم رکھا ہے تمہاری مشکلیں مزید بڑھ گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی تمہارے دل میں ایک عجیب سکون ہے، اطمینان ہے۔ آخر کیوں؟ کیونکہ آپ کے دل میں اللہ کا یقین بھر دیا گیا ہے۔ اپنے یقین سے جڑنے کی وجہ سے اللہ نے تمہارے دل کو اطمینان دے دیا ہے، تمہارے دل میں یقین بھر دیا ہے کہ ان سب مشکلات سے بڑا میرا اللہ ہے۔ تمہارے دل میں یہ یقین ڈال دیا ہے کہ اللہ میری کوششوں کو جانتا ہے۔ یہ یقین کا راستہ تو سیدھا میری اللہ کی طرف جاتا ہے، پھر راستوں کی دشواریوں سے کیا گھبرانا۔ اللہ نے آپ کے دل کو اس یقین سے آشنا کروا دیا ہے کہ اس راستے پر آپ اکیلے نہیں، بلکہ دو جہانوں کا مالک تمہارے ساتھ موجود ہے۔ تو اس لیے تو تمہارا دل مطمئن ہے، کیونکہ تم یقین کرنے والے ہو۔ تو جب کبھی ایمان کا لیول کم لگنے لگے نا تو ان ساری باتوں کو دوبارہ اپنے دماغ میں لا کر اپنے یقین کو مزید بڑھا لو۔ اللہ پر یقین تمہیں کبھی تھکنے نہیں دے گا۔
سنو اے چاند سے لوگو، وہ جو تمہارا رب ہے نا، اسے تم اور تمہارا دل بے حد عزیز ہے۔ وہ تمہیں فقط تمہاری خواہش نہیں بلکہ چاہتوں کا پورا جہان دینا چاہتا ہے۔ اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، کیونکہ مایوس وہ ہوتے ہیں جنہیں اپنے رب پر یقین ہوتا ہے۔ تم ایسے لوگوں میں نہ ہونا، ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا۔ تمہارا رب تمہاری پریشانیوں سے بہت بڑا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔